السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی، سبق نمبر 6۔ آج کا عنوان ہے اسلام کی دعوت کے ابتدائی دن۔ پیارے بچوں، جب کوئی چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی پہلے قریب والوں تک پہنچتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نبوت کا نور اترا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ صدیوں سے بتوں کو پوجتے آئے تھے اور ایک اللہ کی بات سننا ان کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ لیکن کچھ پاکیزہ روحیں ایسی تھیں جن کے دل سچائی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور انہوں نے فوراً لبیک کہا۔ غار حرا سے گھر واپسی پر جب آپ علیہ السلام نے حضرت ختیجہ کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور فوراً اللہ پر ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں حضرت ختیجہ بنت خویلد دنیا کی پہلی مسلمان عورت بنی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنا سارا مال، اپنا وقت اور اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں ان دنوں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رہتے تھے، جن کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال تھی۔ حضرت علی نے آپ اور حضرت ختیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، این چیست؟ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کا دین ہے، جسے اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے۔ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ علیہ السلام کے سب سے پرانے اور قریبی دوست تھے۔ وہ مکہ کے ایک معزز تاجر تھے، بہت سمجھدار اور نرم دل انسان تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور اللہ کریم اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جتنے لوگوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی، سب نے کچھ نہ کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن ابو بکر وہ واحد شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تذبذب کے فوراً اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر اسلام لانے کے بعد اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب ان کے سگے باپ انہیں واپس لینے آئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہ دی۔ حضرت زید بھی ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ذرا غور کریں، یہ چاروں پہلے مسلمان کون تھے؟ ایک بیوی
تھی، ایک وفادار بیوی تھی، ایک چچا زاد بھائی، ایک سچا دوست اور ایک محبت کرنے والا خادم۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کو سب سے قریب سے جانتے تھے، جو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی کے گواہ تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام کا ہر قول و فعل سچائی پر مبنی ہے۔ اس لیے جب آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تو یہ فوراً مان گئے۔ شروع میں آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم بن ابی ارقم کا گھر تھا، جو صحابی رسول تھے، اور ان کے گھر کو ان کے نام کی نسبت سے دار ارقم کہتے ہیں۔ یہ گھر مسلمانوں کی پہلی درس گاہ تھی، سبحان اللہ۔ یہاں آپ علیہ السلام نے ان نئے مسلمانوں کو قرآن سکھایا، نماز سکھائی اور اللہ کی باتیں بتائیں۔ یہاں 3 سال تک خاموشی سے اسلام پھیلتا رہا، اور ایک کے بعد ایک خوشبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتا رہا۔ قرآن پاک کا ایک بڑا پیارا حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کیا، اللہ کا پیغام محبت اور حکمت اور اپنے کردار سے پہنچایا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے کردار کے ذریعے لوگوں تک اسلام پہنچائیں۔ جب ہمارا کردار، ہمارا قول، ہمارا فعل سچائی پر مبنی ہوگا تو لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچاتے رہیں، اپنے قول اور فعل کو سچائی کے ساتھ سجائیں، اور لوگوں کو محبت اور حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف راغب کریں۔ اب ذمہ داری ہم پہ ہے، اور کل آپ پیارے پیارے بچوں نے دین اسلام کا یہ بیڑا اٹھانا ہے، آگے کی نسلوں تک دین اسلام پہنچانا ہے، وہ دین جو اللہ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، جبریل لے کر آئے، حضور نے صحابہ کرام کو بتایا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بتایا، پھر ان سے چلتا ہوا تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا، سلف و صالحین سے چلتا چلتا آج ہم تک آ پہنچا، اور اس دین کو آگے ہم نے ہی اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، اس دین کا دفاع ہم نے ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے قول کو بھی سجائیں، اپنے فعل کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور فعل اور سیرت سے سجائیں۔ اسی طرح کردار کے ساتھ بھی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں، اور پیغام محبت کے ساتھ بھی اور حکمت کے ساتھ اسلام کی طرف راغب کریں۔